قلب عرفان میں خوش آمدید۔ یہ چینل اسلام کے علم، اچھی باتوں اور روحانی ہدایت کا سفر ہے۔ دل کو سکون اور زندگی کو بہتر بنانے کے لیے ہمارے ساتھ جڑیں۔ اور ہر طبقہ انسانی جس کا کسی بھی سطح پہ آپ سے کوئی تعلق ہوتا، اس تعلق کو کتنا نبھاتے، حسن سلوک کتنا رکھتے، حسن شفقت کا عالم کیا ہوتا۔ اب اسے جو آقا علیہ السلام کی سیرت طیبہ کی یہ شکل ہے، اس کو قرآن مجید نے تعلیم کی شکل میں بھی بیان کیا ہے۔ ارشاد فرمایا ہے وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ، پہلا آرٹیکل سمجھ لیں، پہلا اصول فرمایا، اور کہ نیکی اور بدی کبھی برابر نہیں ہو سکتے۔ آقا علیہ السلام کی سیرت طیبہ کا جو خاکہ ہے اس نقطے سے شروع ہو رہا ہے۔ آپ نے انسانیت کو یہ تعلیم دی کہ اب آپ کا معاملہ جب دوسروں کے ساتھ ہو، برتاؤ جب دوسروں کے ساتھ ہو، لین دین جب دوسروں کے ساتھ ہو، دوسروں کے ساتھ آپ انٹریکٹ کریں تو یاد رکھ لیں کہ کبھی بھی اچھائی کا طرز عمل اور برائی کا طرز عمل، یہ دونوں طرزہائے عمل ایک جیسے نہیں ہو سکتے۔ آقا علیہ السلام نے اس طرز عمل کو جو سراپا نیکی، اچھائی، بھلائی، احسان، شفقت اور نرمی پر مشتمل ہے، اس کو بلند قرار دیا، اور وہ طرز عمل جس میں بدی ہے، برائی ہے، سختی ہے، اس کو گھٹیا قرار دیا، اس کو ترک کرنے کا کہا، اور نیکی پر مبنی طرز عمل کو زندگی کے ہر زاویہ میں اپنانے کا کہا۔ پھر دوسرا جملہ، قرآنی جملہ، فرمایا ادفع باللتی ہی احسن۔ آپ سمجھیں 4 قرآنک پرنسپلز دے رہا ہوں۔ اور دوسرا فرمایا کہ برائی، اگر کوئی تم سے برائی کا معاملہ کرے، کسی کی طرف سے برائی، زیادتی صادر ہو جائے، تو اس کو بہتر اور اچھے طریقے سے دور کیا کرو۔ یعنی برائی کو برائی کے ساتھ رد نہ کرو، برائی کو اچھائی کے ذریعے رد کرو۔ یہ دوسرا طرز عمل ہے۔ ہر شخص کے لیے ضروری ہے کہ وہ ڈوب کر سیرت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور قرآنی تعلیم و تربیت کے ان پہلوؤں پر غور کریں۔ بدی کو کسی اعتبار سے نیکی کے برابر نہیں ٹھہرایا، ایک، اور دوسرا، اگر برائی اور زیادتی کا طرز عمل تمہارے ساتھ کوئی اختیار کر لے تو اس کو اچھائی کے ساتھ دور کرو، برائی کو برائی کے ساتھ دور نہ کرو، 2۔ پھر اس کے بعد تیسرا جملہ، ارشاد فرمایا وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا، مگر یہ خوبی کہ برائی کو اچھائی کے ساتھ دور کرنا اور بدی کا بدلہ نیکی کے ذریعے دینا، فرمایا یہ خوبی صرف انہی لوگوں کو عطا ہوتی ہے جو صبر کرتے ہیں، جو ضبط نفس رکھتے ہیں۔ جو آدمی بے صبری کرتے ہیں اور نفس کا ضبط نہیں کر سکتے، وہ اس خوبی سے محروم رہتے ہیں، اس کردار سے محروم رہتے ہیں۔ یہ تیسرا جملہ۔ اور چوتھا جملہ فرمایا بڑا عجیب ہے، وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ، اور فرمایا یہ توفیق کہ بدی کو نیکی کے ذریعے دور کرنا، برائی کو اچھائی کے ساتھ دور کرنا، اور آپ کے ساتھ زیادتی ہو جائے تو ضبط نفس اور صبر سے کام لینا، فرمایا یہ جو خوبی ہے اس کی توفیق صرف انہی لوگوں کو حاصل ہوتی ہے جو بڑے نصیب والے ہوتے ہیں۔ میلاد پاک کی اس کانفرنس کے شرکاء
کہ یہ وہ سیرت طیبہ ہے، سیرت نبوی، جس کا نور حضور بابا فرید الدین گنج شکر، حضور داتا گنج بخش علی حجویری، حضور خواجہ غریب نواز اور حضور سیدنا غوث العظم شیخ عبد القادر جیلانی، ان سب ہستیوں کو جو نور ملا تھا وہ اس حسن سیرت محمدی کا نور ملا تھا، جن کو انہیں بابا فرید الدین بنا دیا تھا۔ اس نور سیرت نے انہیں داتا گنج بخش بنا دیا تھا، اس نور سیرت نے انہیں خواجہ غریب نواز بنا دیا تھا۔ کثرت صوم و صلات نے نہیں، بھلے ان کی نمازیں سب سے زیادہ ہوں، بھلے ان کے روزے سب سے زیادہ ہوں، بھلا ان کی عبادات میں ریاضت اور مجاہدہ سب سے زیادہ ہو، مگر عبادات کا کثرت کے ساتھ ادا کرنا اس نے انہیں ولایت کے اس بلند مرتبے پر نہیں پہنچایا تھا۔ جس نے انہیں یہ مقام عطا کیا تھا وہ یہ طرز عمل، یہ سیرت اور یہ اخلاق تھا۔ فرمایا یہ توفیق صرف انہی لوگوں کو حاصل ہوتی ہے جن کو اللہ بڑے نصیب والا بناتا ہے، ذو حظ عظیم، جن کو بڑا نصیب ملتا ہے۔ اسلام کی ساری نعمتیں الگ الگ نصیب ہیں جو اللہ پاک ہر شخص کو اس کی صلاحیت اور استعداد اور استحقاق کے مطابق دیتا ہے، مگر یہ طرز عمل زندگی میں مل جائے جو سراپا خلق حسن ہو، جو سراپا صبر اور ضبط نفس ہو، جو سراپا نرمی شفقت اور محبت ہو، جس کو یہ طرز عمل مل جائے، فرمایا وہ ذو حظ عظیم ہے، وہ بڑے نصیب والا ہے۔ یہ 4 قرآنی جملے۔ اب اسی کی شرح میں 4 حدیث نبوی کے جملے عرض کرتا ہوں، اسی نقطے کو فردر ایکسپلین کرنے کے لیے۔ پہلی حدیث صحیح مسلم کی ہے، ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتی ہیں، آپ فرماتی ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان اللہ رفیق ویحب الرفق ویعطی علی الرفق ما لا یعطی علی العنف وما لا یعطی علی ما سواہ۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اور آپ جو رفقا بیٹھے ہیں تحریک منہاج القرآن کے، یہ لفظ سنیں، فرمایا ان اللہ رفیق، کہ اللہ تعالیٰ رفیق ہے۔ کیا لفظ فرمایا؟ اللہ تعالیٰ، بولیے، رفیق ہے، یعنی اللہ تعالیٰ بڑی نرمی اور ملاطفت، لطف و کرم والا ہے۔ فرمایا اللہ پاک بڑی نرمی اور بڑی ملاطفت یعنی لطف اور شفقت والا ہے، اور اسی طرح نرمی اور ملاطفت سے محبت کرتا ہے، یعنی جس شخص میں نرمی ہو، جس کی طبیعت میں، اس سے محبت کرتا ہے۔ اور پھر فرمایا، یہ حدیث جو متفق علیہ ہے بخاری اور مسلم کی، فرمایا اور جس شخص کی طبیعت میں نرمی ہو، نرمی، میں جو فوکس کر رہا ہوں بار بار جس لفظ پر آپ سمجھیں، نرمی، جس کی طبیعت میں نرمی ہو، جس کی طبیعت میں ملاطفت ہو، جس کی طبیعت میں نرمی اور شفقت ہو، سختی نہ ہو، فرمایا تو اللہ پاک نرم طبیعت پر اور نرمی اختیار کرنے پر وہ اجر عطا کرتا ہے جو کبھی سختی پر عطا نہیں کرتا، اور کسی بھی اور نیک عمل پہ اتنا اجر نہیں دیتا جتنا فقط نرمی کے طرز عمل پہ اجر دیتا ہے۔ دوسرے کے ساتھ برتاؤ میں جب نرمی اختیار کی جائے، اس اختیار کی گئی نرمی پر اللہ جتنا اجر دیتا ہے اتنا عظیم اجر کسی اور عمل پہ نہیں ملتا۔ اس کے بعد صحیح مسلم میں دوسری حدیث، وہ بھی ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی، آقا علیہ السلام نے فرمایا ان الرفق لا یکون فی شیء الا زانہ،
کسی بھی چیز میں اگر نرمی آ جائے، کسی عمل میں، کسی طرز عمل میں، کسی کنڈکٹ میں، کسی بیہیویئر میں، کسی معاملے میں اگر نرمی آ جائے تو فرمایا نرمی ہمیشہ اس عمل کو نہایت خوبصورت اور مزین بنا دیتی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل یا ایہا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لكم دينكم ولي دين۔